اور ہمیں تو جہاد کی بات کرتے ہوئے پہلے قوم کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ انہوں نے جناب اربوں ڈالر خرچ کر کے جہاد کو بدنام کیا، پھر داڑھی کو بدنام کیا، پھر پگڑی کو بدنام کیا، پھر اصولیوں کو بدنام کیا۔ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جناب بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے جناب قدامت پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے ریجڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو ہم ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے باپ وہاں جا کر اسرائیل کے پرچم اٹھا رہے ہوتے، فلسطین کے پرچم نہ اٹھا رہے ہوتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جناب کوئی نظریاتی طور پر فلسطین کے ساتھ ہے؟ نانا یہ قوم کے ڈنڈے کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا۔ یہ جناب اقبال کہتا ہے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب بات تو ہے نا یار، آج اقوام متحدہ میں شہباز شریف تقریر کرنے کے لیے گیا، پہلے ایک مردود تھا اسے خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا، پھر یہ اب گیا اسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنے آیا۔ وہ ہنستے تو ہوں گے کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، وہ بچہ ہمارا جو پہلی چیز حفظ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان 25 کروڑ کا ترجمان ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یہ وہ ترجمان بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ جناب آیا ہے آج اقوام متحدہ میں بات کرنے کے لیے فلسطین کی اور اسلام کی اور پاکستان کی ترجمانی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ وہ آدمی ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے ترجمان وہ نہیں ہے، ہمارا ترجمان امت کا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو محمود غزنوی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو شہاب الدین غوری ہے، ہمارا ترجمان ہے تو ایم ایم عالم ہے، ہمارا ترجمان ہے تو یہ وہ مجاہد ہیں جو جا کر انڈیا میں ان کے جناب ہر چیز الٹ کر آگئے ہیں۔ ہمارے یہ ترجمان نہیں ہیں، یہ اوروں کے ترجمان ہیں۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ معزز سامعین محترم، مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے گفتگو کر دی، تقریر تو تقریباً ہو چکی ہے اور رات کا کافی سارا پیر بھی گزر چکا ہے اور آپ بھی تھک چکے ہوں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ اور میں اس لیے نہیں تھکے کہ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگ حضور کے اسوہ حسنہ کی بات کرتے ہیں، اس سے اوپر بھی جہاد ہے اور نیچے بھی جہاد ہے، اس کے اوپر بھی جہاد ہے اور نیچے بھی جہاد ہے، اور یہ پوری صورت ہی جہاد ہے، پوری صورت۔ اور اس کا میں آپ کو منظر سنانے لگا ہوں، نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، مٹی کے ٹوکرے بھی سروں پر اٹھا رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں، اور جناب آگے سے 25,000 کا لشکر بھی آ رہا ہے اور بڑی خطرناک جنگ ہونے والی ہے۔ لیکن صحابہ حضور کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ جب تک زندہ ہیں آپ کے نام پر قربان ہوتے رہیں گے، اور حضور آپ صبح بلائیں، دوپہر بلائیں، شام بلائیں، جب بھی آپ بلائیں گے ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقی سکینۃ علینا۔ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نمازیں کہاں سے پڑھتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے ہم صدقے کہاں دیتے؟ حضور آپ نہ ہوتے ہم زکاتیں کہاں سے دیتے؟ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں یہ کیسے پتہ لگتا قل هو اللہ احد؟ حضور آپ آ گئے ہیں، اب ہم نے آپ کو مان لیا ہے، اب ہم آپ کے دائیں بھی حاضر ہیں، بائیں بھی حاضر ہیں، آگے بھی حاضر ہیں، پیچھے بھی حاضر ہے۔ اور لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔
مومن جو ہے نا مومن، اس کی ایک اپنی شان ہے، اس کی ایک اپنی شان ہے. اور یہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے تو اقبال کہتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے اور کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے قلندرانہ. اقبال کہتا ہے مومن نماز پڑھ رہا ہو ایسے کر کے، اور نماز کون سی؟ مقام تنعیم پر حضرت خبیب بن عدی کو لایا گیا. آپ غزوہ بدر کے بعد قریش مکہ کے ہاں گرفتار ہو گئے اور اہل مکہ نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا محمد عربی کا غلام قابو آ گیا ہے، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ. 70 بندے مرے بدر میں کافروں کے 70. انہوں نے کہا سارے آ جاؤ، آج ایک محمد عربی کے غلام سے بدلہ لینا ہے. پورے اہل مکہ نے اعلان کر دیا، سارے قبائل میں اعلان ہو گیا، مقام تنعیم کا انتخاب ہو گیا. وہاں پر ٹکٹکی باندھ دی گئی، تختہ دار تیار کر دیا گیا، پھانسی گھاٹ تیار کر دیا گیا. حضرت خبیب بن عدی کو بیڑیوں میں جگڑ کر لایا گیا. ہاں جی، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. حضرت خبیب بن عدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائے گئے، اور جب آپ لائے گئے نا مقام تنعیم سامنے ٹکٹکی باندھی ہوئی تو انہوں نے کہا خبیب دس تیری کوئی آخری خواہش، دس تیری کوئی آخری خواہش جڑی اسی پوری کر دئیے. آپ نے فرمایا ہاں میری آخری خواہش ہے. انہوں نے کہا کی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی تینوں کھول دینے ہیں، تیرے ہاتھ نماز نفل پڑھ. جب آپ نے نفل نہیں دینا تو آپ نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جلدی جلدی این کر کے جلدی جلدی. جب پڑھے نا آپ نے فرمایا یار میری زندگی دی آخری نماز سی، میں نے پتا ہے اس تو بعد میں شہید ہو جانا. میرا دل تک کرتا سی میں لمبی نماز پڑھا، لیکن اس واسطے نہیں پڑھی کہ سامنے محمد عربی دے دشمن کھڑے کہ تیرے دل وچ او اے خیال نہ کر دین کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو نمازاں لمبیاں پڑھ رہا. ہاں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا. آپ نو تختہ دار اتے چڑھا دیتا گیا، پھر آپ نے ترانہ شہادت پڑھیا، بڑا طویل ترانہ. اس دے وچ یہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، یا اللہ انہاں سارے نو گن لے. اے تیرے حبیب دے غلام کو بدلہ لین واسطے آ گئے، وہ سارے جمع ہو گئے. حضرت جناب خبیب بن عدی دا جسم کٹیا گیا، جس کو تلوار سی، تیر سی، نیزہ سی، بھالا سی، چھری سی، کینچی لے آئے. وہ آپ دا جسم این کر کے ٹکڑے کرن لگے. جدو کر آپ دے جسم دے ٹکڑے ہو رہے نا تے وچوں کوئی ایک بندہ مجمع چو بولیا. انہیں کہا خبیب ہن تو تیرے دل وچ خیال آندا ہونا نا کہ ایتھے میں نہ ہوندا ٹکٹکی دے، ایتھے تیری جگہ تیرے آقا و مولا ہوندے، اج تا تو بچ جاندا. تے حضرت خبیب بن عدی کٹے ہوئے جسم نہ تڑپ اٹھے. آپ نے فرمایا کمینے تو کی گل کیتی، میری جگہ میرے آقا و مولا ہوندے. فرمایا خبیب دا جسم تے کٹیا جا رہا، لیکن میرے آقا و مولا مدینے دی گلی چلن، حضور دے مبارک پہنچ کوئی کانٹا چپ جائے خبیب نو تے بھی گوارا نہیں. اس واسطے کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. میں نو 2 منٹ گل کر لینے دو، نعرہ میں نہ کو لوا لینا. اور جلو اسی تے کرن کی آیا، نعرہ ہی تے لوان آیا، اور کی کرنا. تو آڈا کی خیال ہے بھئی اسی ساڑھے کوئی اور پاور ہے؟ نا او امریکہ جنہ دا باپ ہے وہ کوئی ہورن. آج جنہ جڑے امریکہ نو خط لکھ دین وہ ہورن، جنہ دا جناب کوئی ہور مسئلین، کوئی رشیا کو کوئی چائنا کو دوڑ دین، کوئی اسٹیبلشمنٹ دے تھلے جانے نو کوئی ہورن. ساڑھی ایک کوئی یہ انہیں جانا انہیں مانا. ہمیں لوگ کہتے ہیں آ کر آپ بھی کہیں جا کر بات کر لیں، آپ کی بات بن جائے گی. میں کہا جلیا تینوں پتہ نہیں ساڑھی گل ہوئی. کہتے ہیں کہاں ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے کہا تھا ہماری بات بازار مصطفیٰ میں ہو چکی ہے. اور جھلے ہو اسی سیٹا واسطے نہیں آئے، اسی نظریے واسطے آیا. ہاں ایویں توڑا کی خیال ہے دن رات اسی لگے پھر دیا، دن رات جناب محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. توڑا کی خیال ہے بھئی اسی کو جو اور جناب کوئی سیٹا واسطے آئے بیٹھے ہیں، کوئی جناب کونسلری، کوئی ممبری، کوئی جناب وزارت واسطے آئے بیٹھے ہیں. نا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر.
کسی کی بات کہیں اور ہوگی، ہماری بات وہی ہے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، بس اور جناب جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، جو پوچھے جنت کا کوئی تو ہم اشارہ کریں تیری گلی کی جانب۔ ہم نے بس ایک ہی سبق پڑھا ہے، حضور کی در پر آنا ہے، وہ جنت بھی دینے آئے تو منہ موڑ بیٹھے تیری دیوار کی جانب، اور کوئی پوچھے جنت کا جو تو ہم اشارہ کریں تیری گلی کی جانب۔ بس انہیں جانا انہیں مانا کا یہی مطلب ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ حضرت غزوہ تبوک، اس لیے میں غزوہ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن بڑا پڑا ہے، اور ہمیں تو جہاد کی بات کرتے ہوئے پہلے قوم کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ انہوں نے جناب اربوں ڈالر خرچ کر کے جہاد کو بدنام کیا، پھر داڑھی کو بدنام کیا، پھر پگڑی کو بدنام کیا، پھر رسولیوں کو بدنام کیا۔ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جناب بڑے انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے جناب قدامت پسند ہوتے ہیں، یہ بڑے ریجڈ لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو ہم ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہارے باپ وہاں جا کر اسرائیل کے پرچم اٹھا رہے ہوتے، فلسطین کے پرچم نہ اٹھا رہے ہوتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جناب کوئی نظریاتی طور پر فلسطین کے ساتھ ہے؟ نانا، یہ قوم کے ڈنڈے کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا۔ یہ جناب اقبال کہتا ہے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اب بات تو ہے نا یار، آج اقوام متحدہ میں شہباز شریف تقریر کرنے کے لیے گیا، پہلے ایک مردود تھا اسے خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا، پھر یہ اب گیا اسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنے آیا۔ وہ ہنستے تو ہوں گے کہ وہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے، وہ بچہ ہمارا جو پہلی چیز حفظ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان 25 کروڑ کا ترجمان ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا، یہ وہ ترجمان بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ جناب آیا ہے آج اقوام متحدہ میں بات کرنے کے لیے فلسطین کی اور اسلام کی اور پاکستان کی ترجمانی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ وہ آدمی ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ ہمارے ترجمان وہ نہیں ہے، ہمارا ترجمان امت کا ہے تو صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو محمود غزنوی ہے، ہمارا ترجمان ہے تو شہاب الدین غوری ہے، ہمارا ترجمان ہے تو ایم اے معلم ہے، ہمارا ترجمان ہے تو یہ وہ مجاہد ہیں جو جا کر انڈیا میں ان کے جناب ہر چیز الٹ کر آ گئے ہیں۔ ہمارے یہ ترجمان نہیں ہے، یہ اوروں کے ترجمان ہیں۔ اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ یہ ہمارے ترجمان نہیں ہیں۔ ترجمان کسے کہتے ہیں؟ وہ حضرت خالد بن ولید کو اس نے کہا جنگ کے دوران، اس نے کہا خالد تم وہی قوم تھے جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے پہ لڑتے تھے، وہی قوم تھے اسی او نہیں سا جڑے ایک ایسا چو بیک کے ایک جناب پولیس والا بیک کے جناب گڑی چھڑ جاندے سا تے اج برستیاں گولیاں وچ بھی کہندے ہیں اوئے بس انہیں جانا انہیں مانا۔ برسیاں گولیاں میں بھی جناب پاکستان دی تاریخ دے 32 منٹ روڈ دے ہوتے گولیاں چل دیا رہیاں تے کوئی دوڑیا نہیں۔ انہاں کہا تو انہوں کی ہویا؟ انہاں کہا سانو کچھ نہیں ہویا، اسی اس بابے دے کوڑو جام عشق دے پی لین جڑا کہندا سی ہوئے ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ اے پاکستان دے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کوئی جناب بہت زیادہ سیاسی پیچیدگیاں نال کوئی جناب اٹکل پچو نال پاکستان دا نظام ٹھیک ہونا۔ پاکستان دا نظام عید و قوت از حیات آمد پدید ہے جی، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، اور عید و قوت از حیات از حافظ دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ او شرف النساء او گورنر عبدالصمد دی بیٹی او جناب جلال لاہور مقبرہ او کہنے قرآن تے تلوار انج رکھ کے پڑھ دی سی دو میں انکٹھے کر کے۔ ان دی ماں نے کیا انہیں کہا بیٹی قرآن تا پڑھ دی ہے سمجھ آندی نال تلوار کیوں رکھ دی؟ انہیں کہا اس واسطے کہ قرآن تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف ہوندہ جائے۔ اے دو نظامن جڑے کائنات ہر چیز نو درست کر کے رکھ سکتے ہیں، ورنہ ہر چیز ہی ٹیڑی رہے گی۔ اسی الیکشن آئے ضرور ہیں لیکن سودا کرن واسطے نہیں آئے۔ وہ تو گھر آ کے سیٹا دے دینا کہتے ہیں میں کہنا ہاں خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس واسطے اسی اسلام دی گل کرنا آ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ کوئی جاگے ہو کہ نہیں؟ کوئی تھکاوٹ اتری؟ میں تو انہوں حضرت خالد بن ولید دی ہوئے ترجمان ہے، انہیں اسلام دے ترجمان ہے نہیں ہیں، انہوں ویک کے لگتا ہے اسلام دے ترجمان۔ اور بھائی دشمن سے ہلکی بات نہیں کی جاتی، دشمن سے تو بڑی تگڑی بات کی جاتی ہے۔ وہ
جناب الفاسو کے مقابلے میں یوسف بن تاشفین آیا نا، تو الفاسو نے خط لکھ دیا یوسف بن تاشفین کو. اس نے کہا میرے مقابلے میں ذرا خیال سے آنا، میرے پاس اتنی فوج ہے، اگر آسمان کے فرشتے بھی تمہاری مدد کو اتر آئیں تو تم مجھے میرے قہر سے اور میری تلوار سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو یوسف بن تاشفین نے کہا کہ الفاسو کو جواب دو. یہ جناب صلیبی جرنیل تھا، اس نے کہا اس کو جواب دو. اس کے وزیر نے بڑا خط لکھا، اس نے کہا ہم وہ ہیں جو بدر میں لڑے، ہم وہ ہیں جو احد میں لڑے، ہم خندق میں آئے، ہم مریسی میں آئے، ہم مستلق میں آئے، ہم ترسوس میں آئے، ہم حتین میں آئے. اس نے بڑا طویل جواب لکھا. اس نے جب دیکھا نا، اس نے کہا اے دشمن سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس کا جو خط ہے نا جس پر اس نے لکھا ہے تمہیں دھمکی دی ہے وہ لے کر آؤ. اس نے وہ خط منگوایا اور اس کی پشت پر لکھ دیا. اس نے کہا میں جلد آ رہا ہوں، میں جلد آ رہا ہوں. الفاسو جب پہنچا اسپین کی پہاڑیوں پر اور سامنے یوسف بن تاشفین کا مقابلہ ہوا، ظہر کا ٹائم ہوا تو الفاسو کی فوجیں وہ جناب آگے دوڑ پڑی. اقبال کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار ہے جی. اور جناب مسلمان مومن ہے. اور ان کو جناب ویسے اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ان کو جناب ویسے ہی پڑھاؤ. جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کے تیغوں سے زیر. اس نے کہا ان کو ہمیشہ غلام بنانا ہے. اس نے کہا ابا جی یہ غلام نہیں رہتے، یہ تو 313 ہوں تو بدر میں جا پہنچتے ہیں، یہ تو 72 ہوں کربلا میں جا پہنچتے ہیں، یہ تو 150 ہوں فیض آباد جا پہنچتے ہیں. یہ تو غلام نہیں رہتے، ان کی تو فطرت میں غلامی نہیں ہے. اس نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کے جب محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر، اور تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے سے پھیر. اقبال نے کہا ان کو بے یقینی کی جناب کیفیت طاری کرنی ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اوئے اگر اے بی سی روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم دنیا پر حکومت بھی دے سکتی ہے. ان کو یہ نہیں بتانا کہ اگر جناب جمہوریت کے نام پر اور جناب ملک کے اندر 76 سال نظام چل سکتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک بھی ایک نظام موجود ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ بھی نظام موجود ہے. اور یہ بھی نظام موجود ہے کہ دین گردد پختہ بے آدابش دی بغیرت صحبت اربابش. یہ نظام بھی موجود ہے لیکن ان کو اس طرف نہیں آنے دینا. ان کو ہمیشہ بے یقینی کا شکار رکھنا ہے. اسلام آئے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام آئے گا تو سنسار کرے گا. میں نے کہا اسلام ہاتھ کاٹے گا، چور کے کاٹے گا، لیکن جناب اسلام ہاتھ چور کے کاٹے گا لیکن دیانتدار کو اسلام تخت پر بٹھائے گا. بلکہ یہ بھی آ کر کہے گا کہ وقت حاکم ہو اور وقت امیر المومنین ہو، اور وہ بازار میں جائے اور جا کر کہے کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ بڑے طاقتور ہیں، باقی سارے بازار کے اونٹ کمزور ہیں، یہ کس کے طاقتور اونٹ ہیں؟ بڑے پلے موٹے ہوئے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں. انہوں نے کہا اس علاقے میں میرے بیٹے کے اونٹ کیا کر رہے ہیں؟ بلاؤ عبداللہ بن عمر کو. حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یہ اونٹ کیا کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے ہیں. انہوں نے کہا ادھر کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس بستی والوں کو میں نے پالنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا باقیوں کے اونٹ ان کے اپنے اونٹ بڑے کمزور ہیں، تمہارے اونٹ بڑے طاقتور ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی خدمت زیادہ کرتے ہوں گے. کہا خدمت زیادہ نہیں کرتے، اے تمہارے اونٹوں کی سیوا اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تاکہ امیر المومنین کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں. انہوں نے کہا جی پھر ابا جی حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان اونٹوں کو ابھی فروخت کرو اور ان جتنی باقی اونٹوں کی قیمت ہے اتنی اپنی جیب میں ڈالو، جو اوپر والی ہے یہاں کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دی جائے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. بس اتنی اور دشمن نہ ڈلی گل نہیں کی تھی جاندی. حضرت خالد بن ولید نے کہا خالد تسی ہوئی قوم سو جڑے بھیڑ بکریاں نو پانی پیوان تے لڑدے سو، تسی ہوئی قوم سو جڑے بچیاں نو زندہ درگود کر دیندے سو، تسی ہوئی جناب خانہ بدوش سو. اج تانوں کی ہویا؟ او تسی کیندا کلمہ پڑھ لیا؟ آ کیسر و کسرا دے دروازے کھٹکائیں، نہ دن دیکھ دیو، نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو، نہ شام دیکھ دیو، نہ جناب کسرا دیکھ دیو، نہ روما دیکھ دیو. تسی ہے کی بلاؤ کر کی لیا؟ کہ آپ نے فرمایا ٹائم نہیں ہے، دشمن نہ لمبی گلاں کری دیا، میرا نائب تینوں جواب دے گا. انہوں نے کہا نہیں میں سپہ سالار ہاں تے میں جواب بھی سپہ سالار کو چاہنا. آپ نے فرمایا پھر سن جواب، المرسل والا قدر المرسل. ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا جو بھیجنے والے کی شان بن کر آ گئے. بس
ہم نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، اور وہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یزدگرد کے دربار میں گئے نا تو اس نے بڑا جناب قیمتی قالین بچھایا، تو آپ نیزہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، آپ نے وہ جسے ریڈ کارپیٹ کہتے ہیں وہ پکڑا ہوا تھا، آپ نے نیزہ ہاتھ میں پکڑا تھا، تو اس نیزے سے اس کارپیٹ کو پھاڑتے ہوئے گئے، جب سامنے یزدگرد کے پہنچے نا تو اس نے اپنے برابر میں خود سونے کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اپنے برابر میں سونے کی کرسی بچھوائی اور کہا بیٹھو، آپ نے فرمایا ہم اوپر نہیں بیٹھتے، نیچے زمین پہ بیٹھ گئے، اس نے کہا آپ کو سفارتی آداب نہیں آتے، یہ آپ کے لیے کرسی بچھوائی ہے اور سونے کی بچھوائی ہے، آپ نیچے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے کہا سفارتی آداب تجھ سے زیادہ آتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا نے ہم پر سونا حرام کیا، اس لیے نعمان بن مقرن سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھے گا۔ جب آپ فرش پر بیٹھ گئے تو اس نے کہا تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، یہ پھٹی پگڑیاں، یہ دندانے پڑی تلواریں، یہ ٹوٹے تسمے، یہ پھٹی قبائیں، یہ جناب اباؤں میں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تم کرو گے؟ تو حضرت نعمان بن مقرن نے جو اس کو جواب دیا نا، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری تلواروں کی تیزی اس محل کی چھت کے نیچے بیٹھ کے نا اندازہ کر، ذرا حجے میدان اچ باہر نکل ہونے دو ہاتھ کر لینے، پتہ لگتا ہے جڑے کون ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور سے محبت کرنی ہے۔ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ دوبارہ اوپر جا سکتی ہے، اور ان چوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے امیدواران بیٹھے ہیں، یہ جناب اندر جناب پنڈال میں بھی بیٹھے ہیں ہمارے امیدواران، ان سے پوچھیں، یہ جناب ہمارے دوست بیٹھے ہیں سارے، یہ جناب مجھے بتائیں، ان سے پوچھیں کہ ان ظالموں کے مقابلے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایسے فقیر لوگ بھی الیکشن لڑیں گے؟ ہاں یہ اسلام کی پاور ہے، جدھر سے محمد عربی کے غلام آتے ہوں یہ رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں کفر سازشوں سے تو قائم رہتا ہے نا، ہاں کفر نے جناب ابھی اپنا زور تو دکھانا ہے نا۔ ہاں ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جاتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاتا ہے۔ ہاں ایک دن اسلام امتحان ضرور لیتا ہے، اسلام بندے کچے نہیں لیندہ، ہاں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ۔ اے جناب تسی جاؤ ساڑی امائیاں جان بازارچ، او جناب گھڑے جڑن، او جناب بانڈے جڑن جس میں سوراخ ہوئے کچا ہوئے بانڈا، کچے گھڑے لینیاں سن، وہ کہنے نانا جنسی آواز جڑا بالکل بول کے دستا ہوئے کہ میں بالکل تیار ہاں، اسلام بھی بندے جڑے لیندہ۔ ہاں ایک جگہ سر جھکا کے ہوگا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں ہے۔ جڑا کمزور آدمی اس میں اسلام دی ترجمانی نہیں کرنی چاہیے، اسلام دی ترجمانی کری تو داتا علی اجمیری کرے، اسلام دی ترجمانی کرے تو جناب خواجہ اجمیری کرے، اسلام دی ترجمانی کرے تو مجدد الفسانی کرے۔ 60 پہلوان بلائے جہانگیر نے، 60 پہلوان، اے تو نہیں نہ ہو سکتا، اور سانو آ کے سبق دینے، آپ بھی تھوڑا سا جناب ایسے کر لیں۔ میں نے کہا ایسے کے بچے ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ ہاں وہ بابا جی نے ہمیں تو سبق یہ سنایا تھا کہ جا کے ٹیپو سلطان کی قبر پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے نا اس کی لو کو پڑھ لینا، اس کی لو پر لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔